فرمایا کیوں سے پہلے جو ہے اس میں طریقہ لکھی تھی پہلے یہ تھی کہ وہ آدمی اس لیے اسی قرآن پاک پڑھتے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. نہیں اس سے پہلے یہ تو دوسری ہے نا. ہاں جی یہ دوسری اور تیسری آیت پڑھی ہے جو اس سے پہلے تو میں نے پڑھا نہیں تھا. اس دن نہیں لکھے نا اس ہاں میں نے دوسری تیسری دیکھیں نا وہ میرا خیال یہی تھا کہ اس وقت سوائے قرآن مجید کے ان کے لیے کوئی اور ہدایت کا سر چشمہ نہیں تھا. کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے, کسی سے ہدایت نہیں لیتے تھے, صرف ایک قرآن تھا خالص اللہ کا کلام. پڑھے نا وہ بھی پہلی پڑھ لیں. جب اب پہلے پڑھ لینا چاہیے تاکہ بعد جو نا پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا پڑھ لیا مگر ذرا یاد دہانی ہو جائے نا کہ وہ کیا تھی بات. پوری پڑھ دیں. چلو کوئی بات نہیں, پوری بھی پڑھ لیں گے کوئی بات. اس کی پہلی وجہ نہیں تو پھر ہمیں اس کا کوئی اور سبب تلاش کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمیں اس چشمہ صافی پر بھی نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سے پہلے اسلامی نسل نے اسلام کا فہم و شعور حاصل کیا. شاید اس کے اندر ہی کوئی تغیر واقع ہو چکا ہو. اس طریقے کار کا جائزہ بھی لینا چاہیے جس کے مطابق اس نے تربیت حاصل کی. ممکن ہے اس میں تبدیلیوں نے راہ پا لی ہو. جس اسما سے صحابہ کرام کے عظیم المرتبہ جماعت نے اسلام کا فہم حاصل کیا وہ صرف قرآن تھا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات چشمے سے پوچھنے والے ہوتے تھے. چنانچہ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا آپ کے اخلاق قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. حالانکہ صرف قرآن حکیم ہی واحد سر چشمہ تھا جس صحابہ کرام سیراب ہوتے تھے. یہی وہ سانچہ تھا جس میں وہ اپنی زندگی کو ڈالتے تھے. اسی سے وہ اقتصاب فیض حاصل کرتے تھے. صرف قرآن پر ان کا اکتفا کر لینا اس وجہ سے نہ تھا کہ اس وقت دنیا میں کسی اور تہذیب و تمدن اور ثقافت کے آثار موجود نہ تھے. علمی تحقیقات اور سائنسی کمالات کا وجود ناپید تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مظاہر گوناگون شکلوں میں موجود تھے. مثلا رومی تہذیب موجود تھی. رومی علم و حکمت اور رومی قانون و نظام کا ڈنکا بج رہا تھا جو آج بھی یورپ کی تہذیب کی بنیاد ہے. کام موجودہ یورپ کی ترقی یافتہ صورت ہے. یونانی تہذیب کا ترکہ بھی منطق و فلسفہ اور ادب و فن کے رنگ میں موجود تھا جو آج تک مغرب کے فکر و نظر کا مرجع ہے. عجمی تہذیب و تمدن عزم کا آرٹ, اس کی شاعری, اس کا روایتی ادب اور اس کے عقائد و نظام ہائے حکموں کا ولبلا تھا. اور یہ بھی کئی تہذیبیں جزیرہ عرب کے قریب یا دور پائی جاتی تھی. مثلا ہندی تہذیب, چینی تہذیب, رومی اور عجمی دونوں تہذیبوں کے دائرے جزیرہ عرب کے ساتھ ساتھ شمال اور جنوب میں بہہ رہے تھے. مزید برآں یہودی اور مسیحی آبادیاں خود جزیرہ عرب کے وسط میں موجود تھیں. لہذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں صحابہ کرام پہلی اسلامی نسل کا صرف کتاب الہی پر اکتفا کرنا اور فہم دین کی خاطر کسی اور چشمہ سے رجوع نہ کرنا فکر و نظر کے جمود اور تہذیب و تمدن سے بیگانگی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور طے کردے طریقہ کار کی بنا پر تھا. اس عمل کی دلیل خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے ملتی ہے. آج جناب نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تورات کے چند اوراد دیکھے. آپ دیکھ کر ناراض ہوئے. فرمایا خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی آج تمہارے اندر موجود ہوتے تو میری ہی اطاعت کرتے. اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر اسلام کی اس اولین نسل کو جو ابھی دور تعمیر سے گزر رہی تھی صرف ایک ہی چشمہ اقتصاب فیض کرنے پر محدود رکھا اور وہ تھا قرآن حکیم. آپ کا منشا یہ تھا کہ اس جماعت کے دل میں صرف کتاب اللہ ہی کے لیے اس جماعت کے دل صرف کتاب اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں اور اسی کے پیش نظر نظام حیات کے مطابق وہ اپنے حالات کی اصلاح کرے. اس لیے جناب یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے کہ امت قرآن کی بجائے ایک دوسرے باقی کی طرف مائل ہے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی لسانی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جس کا دل و دماغ نہایت پاکیزہ اور مطہر ہو, جس کا اساس و شعور انتہائی صاف و شفاف ہو, جس کی تعمیر میں قرآن کے طریقہ تربیت و تعلیم کے سوا کسی دوسرے طریقہ کو دخل نہ ہو. یہ نسل یا جمعیت تاریخ میں لسانی یا جگہ تنظیم سمجھی گئی ہے. اس کا سبب یہ ہے اس نے دین کے فہم اور تربیت کا اکتساب صرف ایک ہی ماخذ سے کیا مگر بعد کے ادوار میں جو صورت پیش آئی
کہ اس چشمے کے اندر اور بھی متعدد قسموں کی آمیزش ہو گئی۔ بعد کی نسلوں نے جس چشمہ سے اقتصاب کیا، اس کا حال یہ تھا کہ اس میں یونانی فلسفہ، منطق، قدیم ادبی قصے، کہانیاں، اسرائیلیات، مسیحیات اور دوسرے مذاہب اور تمدنوں کے کچھ آثار مخلوط ہو چکے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تعبیرات کا ان تمام چیزوں کا عکس پڑا۔ علم الکلام ان سے متاثر ہوا، فقہ اور اصول فقہ ان کے دخل سے نہ بچ سکے۔ نسل اولین کے بعد جتنی نسلیں اٹھیں اس میں مخلوط چشمے سے اقتصاب استفادہ کرتی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام جیسی کامل و خالص حیات اجتماعیہ دوبارہ مسئلہ ظہور پر نہ آ سکی، اور ہم یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر کہتے ہیں کہ بعد کی نسلوں و اسلام کی پہلی یکتا اور ممتاز جمعیت میں جو نمایاں کرام نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعد میں اسلام کے اولین منبع شدہ ہدایت میں ان مختلف مواقع اور گوناگوں قسموں کا اختلاف ہو گیا جن سے بعد کی جانب ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں۔ اللہ صحیح صاحب بیان فرمانا۔ پچھلی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا نا پہلا سبب، یہ پہلا سبب آپ نے پڑھا تھا نا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ایک امت تیار کی، دنیا پر وہ چھا گئی، غلبہ حاصل ہوا، مگر بعد میں زوال کا شکار ہو گئے ہم مسلمان اور بہت پستی میں گر گئے۔ تو اس کے سبب بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا سبب یہی بیان کیا نا کہ پہلی جماعت جو تھی وہ قرآن سے صرف ہدایت لیتی تھی، باقی ساری چیزیں تو تھیں نا ضمنی تھیں، اصل مرکز ہدایت قرآن تھا، اس کو سامنے رکھ کے باقی چیزوں کو اسی پر وہ جانتے تھے۔ مگر بعد میں انہوں نے کیا کہ دوسری قوموں کی جو باتیں تھیں نا غلط سر، وہ ساری داخل کر دیں تفسیروں میں، حدیثوں میں، لوگ ان میں ڈوب کر رہ گئے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ پہلا سبب تو یہی ہوا کہ قرآن جو تھا نا اس کو پیچھے پھینک دیا، اس کی بجائے نا دوسری چیزیں جو تھیں ان کو ترجیح دے دی۔ مدارس میں بھی قرآن مجید کے 2 ہی پارے رہ گئے، وہ بھی بیضاوی پڑھا دیں جس میں تفسیر نہیں اور سب کچھ، تو یہ رہ گیا کہ قرآن پیچھے، باقی کتابیں جو مقدم کر دی گئیں جن میں ملاوٹ تھی۔ ایک سبب تو یہ بیان۔ دوسرا جو حکیم صاحب نے بتایا، پڑھا آپ لوگوں نے، کہ وہ عمل کے لیے قرآن کو پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی عالم فاضل بننا ہے، نہیں، اس کو کتاب ہدایت سمجھتے تھے کہ جو کہتی ہے وہ کرنا ہے۔ اگر پڑھا کہ یہ حکم دیا قرآن نے، آگے نہیں چلتے تھے جب تک اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں گے، جس سے روکا روکتے تھے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتے جاتے تھے۔ اس وقت قرآن عمل کی کتاب تھی، بعد میں گنڈے تعویذوں کی برکت کے لیے پڑھنے کی، ایک حرف پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، بس وہ ثواب کے مبہم تصور میں کھو گئے۔ بس وہی بات رہ گئی، بآیات جزی کار نداری کیا یاسین ہے وہ آسام میری۔ اب اتنا ہی تعلق قرآن کے ساتھ رہ گیا کہ مرنے لگے نا تو یاسین پڑھو، جان آسانی سے نکل جائے۔ یہ مارنے کا ایک نسخہ، کوئی قرآن گھر نیا بنایا تو وہاں بس اس کو لے جا کر قرآن شریف کو پہلے دیوار پر رکھ دو، جن یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو یہ ہے کہ جنتر منتر کی کتاب رہ گئی، ہدایت کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا۔ تیسرا سبب کیا بیان کیا آخر میں، کہ باقی جو تھے نا جاہلیت، کفر سے بالکل کٹ جاتے تھے، پھر کشتیاں جلا کر آتے تھے، یہ نہیں کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر مل جل کر ایسی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ جو اسلام لے آیا اس نے پھر کفر کو ایسے ہی سمجھا کہ یہ نجاست ہے، گندگی ہے، آگ ہے، اس کی طرف دوبارہ لوٹنا، آگ میں چھلانگ لگانے کی بات ہے۔ وہ دنیا کے معاملات، لین دین، تجارت کافروں کے ساتھ کرتے تھے، مگر ان کے رسم و رواج، ان کا طریقہ، کلچر، تہذیب، اس سے بالکل ایسے ہی نفرت کرتے تھے جیسے غراضت سے کی جاتی۔ یہ 3 سبب سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے تھے، یہی لے ڈوبے مسلمانوں۔ قرآن انجن تھا، اس کو پیچھے لگا دیا، ڈبے آگے لگا دیے۔ اس کا علم جو تھا وہ عمل کے لیے، عمل کے لیے، علم محض کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کا علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، اور اس کی عملی تفسیر اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے، ورنہ صرف قرآن مجید ہی لٹکا کے کہیں بھی دنیا کو 4-10 جگہ پر بھیج دیتے، لیکن نہیں،
اس کی عملی تفصیل کے لیے نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اور اسی لیے عائشہ نے فرمایا کانا قرآن، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ عائشہ رضی اللہ وعلیکم السلام۔ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کانا قرآن، وہ تو مجسم قرآن تھا۔ یہی جو زوال کا سبب ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ نہیں دوبارہ پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماخذ قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید اور صاحب قرآن مجید جن پر قرآن مجید نازل ہوا تھا جو اس کی مجسم صورت تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا علم جو تھا وہ پڑھتے تھے، لیکن وہ غور سے پڑھتے تھے، اور اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ مفسر کہلائیں یا بڑے نقطہ کہلائیں، بلکہ اس لیے کہ زندگی میں کیا اور ہدایات ملتی ہیں، میری پرائیویٹ زندگی میں، میری معاشرتی زندگی میں، میری خاندانی زندگی میں، میری سیاسی زندگی میں، معاشرتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں جب ایک شخص اسلام قبول کرتا تھا تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ دل میں کچھ بت بھی سجا رکھے ہوتے تھے، نہیں، وہ سارے بتوں کو توڑ کر آتا تھا، اور پھر وہی معاشرہ جس کا وہ ایک حصہ تھا وہ اس کو اپنا دشمن کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے رقبے کے انہوں سے تعلق رکھنے والے اور معزز قبیلہ کے لوگ جو ہیں ان کو شیب ادارے میں 3 سال تک رہنا پڑا ان کا بھائی، اللہ، پھر انہیں کے لگتے ان کے بھائی بند اور انہیں کی عزیز جو ہیں ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس قدر جاہلیت کا اور اسلام کا فرق تھا کہ ان کو اسلام گوارا نہیں تھا، اور جو اسلام لاتے تھے ان کو جاہلیت وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنا وطن چھوڑ دیتے تھے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے، لیکن اسلام کی کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے اور جاہلیت کی کسی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ یہ سبب تھا ان کے آگے بڑھنے کا، اور یہ سبب ہے ہمارے پیچھے ہٹنے کا کہ ہم نے ان 3 چیزوں کو الٹ دیا۔ اس میں ایک بات اور کہ اس وقت بھی رومی تہذیب وغیرہ بڑی ترقی پر تھی، بڑی اس کی طرف دیکھا نہیں، اور اب ہم ادھر دیکھ رہے ہیں مندر کی طرف، ہم کہتے ہیں اسلام ہمارے مسائل حل نہیں کرتا، اس لیے اب ہم وہاں ہیں نا، ہمارے ذہن میں آیا جی ہمارے مسائل حل نہیں کرتا جی، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے جی، ذہن کو نئے ذہن کو خراب کر دیں۔ اس میں بجلی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس یہی کہتے نا اسلام نے کیا کیا جی، دنیا یادات سب انہیں کی ہے، ہاں بس جہاز انہوں نے بنایا، بے جہازوں نے بنایا، ہر جگہ انہوں نے، ہم نے کیا بنایا جی، ایسی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہر چیز تو ان کی اپنا لی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہوں، جنہیں دیکھ کے شرم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بات کہی، کئی بیوقوف لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان جیسا لباس پہن لیا جائے، ان کی طرح کھانا کھایا جائے یا دوسرے، یہ جو فرمایا کہ جو دوسری قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا ان کے رسم و رواج وہ انہیں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنا سخت کلمہ کہ وہ کافروں میں سے شمار ہوگا۔ ابھی تک اس کے دل میں ادھر ہی میلان ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اسلام کے پاک طریقے جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک پوری کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر لکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، کہ صراط مستقیم کا جو مطالبہ ہے نا دین اسلام کا، وہ یہ بھی ہے کہ جہنمی لوگوں کی مخالفت کی، اس لیے وہ عید منائیں مسیح کی، ہم عید النبی نہیں منائیں گے، اگر کریں تو یہ تو تشبہ ہی ہوا کہ ہم نے کہا یار وہ اپنے نبی کا دن مناتے ہیں ہم نے، اس لیے جو نیک لوگ چیختے تھے نا انہیں کو رسول اللہ سے نفرت نہیں تھی، معاذ اللہ وہ سب سے بڑے عاشق تو وہی تھے حضور کے، سنت کے دیوانے، مگر وہ کہتے ہیں تم نے یہ رسم لی ہے غیر مسلموں سے۔ عراق میں مسلمان فوجیں عیسائیوں کے آمنے سامنے تھی، انہوں نے کرسمس ڈے منایا، الملک المظفر نے کہا یار انہوں نے اپنے نبی کا دن منایا، ہم بھی منائیں، اور یہ ختموں کے جو دشمن تھے کہ ختم نہ پڑھو، اب یہ لوگ کہتے ہیں لے قرآن مجید ہی پڑھا، وہ کہتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں نفرت نہیں، قرآن پڑھ کے بخشو، خیرات کر کے بخشو، مگر دیکھو کہ یہ طریقہ جو ہے کہ کھانا پکا ہوا مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس پر اپنا کلام الہی پڑھا جا رہا اور عالم اس کو بخشے، یہ تلاش کرو کہ ہندوؤں کا طریقہ نہیں، سنکلپ نہیں کرتے تھے، وید پڑھتے تھے اور برہمنا بشرمن کہلاتا تھا، یہی دن تھے 3، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں، اور سال بعد پڑھتا تھا، اور بعد میں اس کے نام کا پوچھ کر کہ کیا نام ہے اس کا ولدیت پھر بخشتا تھا۔
اس لیے یہ بات وہ بن گئی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور کئی چوتھائی صاحب حدیث بھی کہتے ہیں، یہ امام صاحب کہتے ہیں کتا اگر کوئی بغل میں لے لے، اس کا منہ اچھی طرح باندھ لے اور اس کی رال نہ ٹپکے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بے شک فضول حرکت ہے مگر نماز ہوگی۔ قرآن مجید کھول کر اگر اس نے نماز میں پڑھا، یاد نہیں اس طرح پڑھ رہا، جماعت کرا رہا تو نماز باطل ہوگی۔ انہوں نے کہا یار کتے سے بھی قرآن پڑھا، وہ سمجھا نہ کہ کتے میں تشبہ نہیں ہے، بےہودگی ہے، کسی غیر مسلم قوم کی نقل نہیں کہ وہ عبادت میں ایسا کرتے ہو۔ ہاں یہ جو پریسٹ تھے کاہن، وہ بائبل ہاتھ میں لے کر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا تشبہ ہے، یعنی تشبہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اسرائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد فرائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی قسم کے تھے، چھوٹی باتوں کو نہیں کچھ بھی ہم، مگر وہ داڑھی پر بہت زور دیتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا کہ استاد آپ تو بڑے فلسفی قسم کے آدمی، داڑھی کیا ہے اگر نہیں کو رکھتا؟ انہوں نے کہا اسرائی بات سن، جیسے چٹکی مٹی کی اس طرح اٹھا کر جب اڑاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، وہ چٹکی جو ہے نا اڑانا وہ بات معمولی ہے نظر آتی، مگر اسے پتہ چل جاتا کہ ہوا کدھر کو جا رہی ہے۔ یہ رخ پتہ چلتا آدمی کا کہ اس نے داڑھی منڈا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں اسلامی طریقہ سے کفار کا طریقہ جو زیادہ اچھا ہے۔ کاٹا بدل گیا تو وہ اقتداء صراط المستقیم اردو ترجمہ میں ہوگا 200-300 صفحے کی کتاب، وہ کہتے ہیں جہاں دیکھو کہ کفار سے ملتی ہے وہ عبادت بھی نہیں ہم کریں گے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ذرا دیکھا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھنے، حالانکہ سنت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے آپ نے بنایا ایک اور رکھیں۔ تشبہ کو ختم کرنا ہے تاکہ مسلمان اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھنے ہر بات میں کافروں سے جدا نظر آئے۔ ہاں تو یہ ان بڑی پیاری بات کی کہ وہ کفر سے بالکل نفرت کر، جیسے پیشاب نہیں آدمی پیتا ایسے وہ کہتے تھے کافروں کا طریقہ اپنائیں۔ اس کے لیے انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ آپ تاریخ میں پڑھیں، کوئی شخص ان تکلیفوں کو اٹھا لے آج بھی تو وہ وعلیکم السلام۔ زبانی تقریریں ہیں اور ہاں سب کچھ ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ چلتا پھرتا قرآن مجید خالی نظر آتا ہے، حقیقت میں آپ کو حکیم صاحب کو دیں۔ ابھی ٹائم ہو گیا تھا۔ ہاں ہمارا درد چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دیکھی انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی، آپ نے اس کی سونے کی انگوٹھی اتاری اور اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ آپ میں لوگوں میں سے تمہارا کوئی شخص جو ہے وہ کوئلے کی اکرا کرتا ہے، اس کو کوئلے کا، آگ کا کوئلہ جلتا ہوا شعلہ جو ہے وہ لے کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہ اس میں کیا دانش مندی ہے، میں نے اس لیے یہ پھینکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ اس آگ کا جو اس نے شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس کی حرارت سے اس کے اپنے ہاتھ کو جلانے سے بچ جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بعد میں لوگوں نے ان سے کہا کہ اب تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے اب تم پہنو نہیں اس کو، کیونکہ